ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، آمین۔ الحمدللہ آج 28 جولائی 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 335 یعنی 335 نمبر قرآن کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الانفطار سے سٹارٹ کریں گے۔ اور میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ چیز بتائی تھی کہ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ خواہش کرے کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، یعنی قیامت کے دن کا نقشہ کیا ہوگا، وہ منظر کیا ہوگا، تو وہ قرآن کی 3 صورتیں سورہ التکویر اور سورۃ الانفطار جو آج ہم پڑھیں گے، اور تیسری سورہ انشقاق وہ بھی آج ہی آ جائے گی انشاءاللہ، اس کو پڑھ کے دیکھ لے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز عرض کی ہے کہ پورے کا پورا جو گلیکسیز کا سسٹم ہے یہ گریویٹیشنل فورس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی فورس کو ڈسٹرب کرے گا تو اس کی وجہ سے ہر چیز تل پٹ ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر بہنے لگیں گے۔ پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز عرض کی ہے کہ یہ آتش فشاں کا جو نظام ہے اس کرۂ ارض کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بڑا غیر معمولی ایک مظہر ہے۔ اور سمندروں کے اندر جب آتش فشاں پھٹتے ہیں اور لاوا سمندر اگلتے ہیں تو اس کی وجہ سے سمندروں کے اندر ویوز پیدا ہوتی ہیں، وہی سونامی کی فارم میں آ کے ٹکراتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے جب یہ آتش فشاں اپنا لاوا اگلتے ہیں تو اس لاوے کی وجہ سے کئی ایک آئرلینڈز وجود میں آ جاتے ہیں، نئے نئے جزیرے وجود کے اندر آتے ہیں۔ اب آپ یہ امیجن کریں کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ اس زمین کو کھینچے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور وَإِذَا آگے پھر آگے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین کو جو ہے وہ کوٹے گا اور بالکل فلیٹ کر دے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا۔
تو اس کی وجہ سے زمین کا جو لاوا ہے یہ باہر نکلے گا، یعنی جو سائنٹیفکلی ہمیں چیز سمجھ آتی ہے، واللہ عالم۔ اور جب زمین کا لاوا اتنی کثرت کے ساتھ باہر نکلے گا تو یہ جتنے آپ کو سمندر نظر آ رہے ہیں یہ سمجھ لیں بہت بڑی بڑی ایک دیگیں بن جائیں گی جن کے نیچے آگ جلی ہوئی ہوگی، اور جب یہ پھر پانی ابلے گا تو پھر یہ باہر نکلے گا سونامی کے فارم میں۔ آج تو ہم اس چیز کو آبزرو کر سکتے ہیں کہ جب سمندر کے اندر لاوا اگلتا ہے تو یہ سمندر بہنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اپنی جو باؤنڈریز ہیں اس سے بھی باہر نکلتا ہے، کئی کلومیٹرز تک کوئی بھی راستے میں چیز آتی ہے وہ بچتی نہیں ہے۔ تو یہ اسی نقشے کو کھینچا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن سمندر جو ہیں وہ بہنا شروع کر دیں گے، یعنی اس طرح ان کے نیچے گرمائش والا معاملہ ہوگا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، اکھاڑ دی جائیں گی قبریں، ظاہر ہے قبروں سے مردے باہر نکلیں گے، اور پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی ان کا ایسا کوئی سافٹ ویئر فٹ کرے گا کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ میدان محشر کی طرف جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ عالمت نفس ما قدمت و اخرت، ہر جان جان لے گی جو کچھ اس نے آگے اعمال بھیجے تھے یا پیچھے چھوڑ کر آیا تھا اپنے اثرات۔ یعنی کئی لوگ ہیں وہ اپنے اعمال تو آگے بھیجتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دین کا ایسا کام کر کے جاتے ہیں کہ پیچھے اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، جو لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے، اور اگر وہ برے اعمال چھوڑ کے جاتے ہیں تو اپنا وبال تو چکھیں گے، جو پیچھے چھوڑ کے جائیں گے ان کا وبال بھی انہیں چکھنا پڑے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا۔ اچھی بدعت نہیں، سنتن حسنتن، اچھا طریقہ۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں امام بخاری نے ایک اچھا طریقہ جاری کیا کہ نبی الاسلام کی احادیث کو کتابی شکل میں لکھا، حدیثیں وہی تھی کتابی شکل میں آئی، تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ اور آج کے دور میں اس کا اچھا طریقہ ہے کہ عربی سافٹ ویئرز بنائے گئے ہیں احادیث کی کتابوں کے، قرآن حکیم کے، اینڈرائڈ ایپس بن چکی ہیں، یہ سب کے سب اسلام میں اچھے طریقے ہیں۔ پہلے لوگ گٹھلیوں کے اوپر پڑھتے تھے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھتے تھے، اب اس کی ماڈرن فارم جو ہے وہ الیکٹرانک کاؤنٹر کی شکل میں، یہ اسلام میں ایک اچھا طریقہ ہے۔ تو جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اس کو ملے گا اور ان کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا وبال اس پہ ہوگا اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی کو ہدایت کی طرف رہنمائی کی تو جتنے لوگ اس راستے پہ چلیں گے اس کا ثواب اس شخص کو ملے گا۔ یعنی اس کائنات میں سب سے زیادہ نامہ اعمال میں جس کے ثواب جا رہا ہے وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے پوری انسانیت کی رہنمائی کی ہے ہدایت کی طرف۔ اور جس شخص نے گمراہی کی طرف رہنمائی کی تو سب لوگوں کا وبال اس پر ہوگا اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ ہر جان جان لے گی کہ جو اس نے نامہ اعمال اللہ کے حضور بھیجا تھا اور جو پیچھے نامہ اعمال چھوڑ کے آیا تھا، اچھا یا برا۔ اور ایک دوسرا معنی بھی اس کا بنتا ہے، عالمت نفس ما قدمت و اخرت، ہر جان جان لے گی کہ جو کچھ اس نے مقدم رکھا اور جس چیز کو مؤخر کیا، جس چیز کو اس نے پرائورٹی دی اور جس نے اس کو پرائورٹی نہیں دی، کس چیز کو۔ یعنی ایک شخص دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور اللہ کو اور آخرت کو پیچھے ڈال دیتا ہے، تو وہ شخص پھر وہ دیکھ لے گا کہ دنیا میں جو اس نے ترجیح دی تھی نا دنیا کی زندگی کو اور اللہ کو پیچھے ڈال دیا تھا، اس کا وبال چکھ لے گا۔ اور جس نے اللہ کو ٹاپ پرائورٹی دنیا کی زندگی میں ترجیح اول مانا، یعنی اللہ کو آگے رکھا دنیا پیچھے رکھی، تو اس کی جزا بھی دیکھ لیں۔ تو یہ دونوں معنی بیک وقت درست ہیں۔ عالمت نفس ما قدمت، ہر جان جان لے گی جس چیز کو اس نے مقدم کیا، جس چیز کو اس نے پرائورٹی دی، وہ اخرت، اور جس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کسی نے اللہ کو پیچھے چھوڑا، دنیا کو ترجیح دے دی، کسی نے اللہ کو ترجیح دی اور دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہی قرآن حکیم کی جو عربک لینگویج ہے نا اس کا کمال ہے کہ عربک لینگویج اتنی ورسٹائل لینگویج ہے کہ اس میں بیک وقت کئی ایک جو مفہوم ہے نا وہ ایک جملے کے اندر ادا ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دونوں معنی بیک وقت بالکل درست ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، قرآن حکیم میں چند
جس کے کہتے ہیں نا کہ رکت والی آیات میں سے ایک آیت یہ ہے، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے اس کریم رب کے بارے میں، یعنی وہ رب جو کہ اپنی شان کے لائق اپنی باہیں پھیلائے ہوئے ہے کہ کوئی شخص اس کی رحمت میں داخل ہو جائے، اس رب سے تم دور بھاگ گئے۔ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ چیز ظاہر دنیا کی محبت ہے، وہ بار بار قرآن حکیم میں اس چیز کا ذکر آتا ہے، اور اس چیز کو جو یوٹیلائز کرتی ہے پرسنالٹی وہ شیطان ہے۔ شیطان اور دنیا کی محبت یہی دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہیں۔ نفس تو اعلی کار بنتا ہے ان چیزوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ کس چیز نے تجھے اللہ سے دور کر دیا، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ رب کے بارے میں دھوکا، اس کے جو کرم والی صفت ہے اس صفت کے حوالے سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ یعنی تو نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا کریم ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے، اس چیز کا تو نے نیگیٹو معنی کیوں ان معنوں میں لے لیا کہ تو اللہ کا باغی ہو گیا، جس کی پریکٹیکل مثال اس وقت مسلمانوں کی اکثریت نظر آتی ہے۔ کچھ بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی امت سے، یہ دھوکے میں ڈالا ہوا ہے نا۔ اللہ کا جو کرم ہے، اللہ کی جو رحمت ہے، اس کے معاملے میں شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا۔ ہم نے اس چیز کا یہ معنی لے لیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو کرنی نہیں، خوب نافرمانیاں کرنی ہے، وہ تو ہے ہی کریم ہے، معاف کر دے گا۔ یہ معنی بھی بیک وقت اس میں درست ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اس کرم والے رب کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دی؟ یعنی تجھ سے کوئی اللہ نے عہد لے لیا کہ تو خوب نافرمانیاں کر اور بغیر توبہ کے مر جا اور میں قیامت الدن تجھے بخش دوں گا۔ تو نے اس کی رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ یہ معنی بھی بیک وقت اس میں درست ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی اللہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور خوب تیرا تسویہ کیا، درست کیا، اور پھر ہر چیز کو معتدل بنایا۔ یہ ایک آیت کے اندر ایسی قیامت مضمر ہے کہ گھنٹوں اس پہ بولا جا سکتا ہے۔ میں نے ایک لیکچر دیا ہے ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں، مسئلہ نمبر 60 ہے میرا، 60 نمبر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اتنی پرفیکشن کے ساتھ بنایا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کوئی سائنٹسٹ، آپ نیشنل جغرافک چینل کھول کے دیکھ لیں، ڈسکوری کھول کے دیکھ لیں، یا آپ اینیمل پلانٹ دیکھ لیں، ہمیشہ جب بھی کسی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو مخلوق ہے، کریشن ہے، اس کو جب بھی ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں۔ آج تک آپ نے کبھی یہ پروگرام کو ایسا سنا ہے کہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہو کہ شعر کے اندر یہ والی خامی ہے، اگر یہ نہ ہوتی نا تو یہ پرفیکٹ ہوتا؟ ہمیشہ یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ شعر کے اندر یہ جو کوالٹیز ہیں، اس کا فائدہ اس کو اس طرح ہوتا ہے، اس معاملے کا اس طرح ہوتا ہے، یہ چیز اس کے لیے بینیفیشری تھی۔ اسی طریقے سے مگرمچھ، کروکوڈائلز ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں تو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ان میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، یہ چیز اس کی اس کام آتی ہے، یہ چیز اس کی اس کام آتی ہے، ہمیشہ پازیٹیو ایفیکٹس ہی ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں۔ اتنی پرفیکٹ یہ کریشن ہے کہ جب سائنٹسٹ بھی اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہر ایک چیز پازیٹیو انداز میں ڈسکس کرتے ہیں، کبھی کوئی چیز نیگیٹیولی ڈسکس نہیں ہوتی۔ اور انسان تو پھر اس کی کریشن کا کلائمیکس ہے۔ انسان کو جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو ایک ایک چیز اس کی ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا فلیکسیبل بنایا ہے۔ سب سے بڑی کوالٹی جو ہے نا انسان کی، اس کی فلیکسیبلٹی ہے۔ آپ دنیا میں کوئی بھی مشین بناتے ہیں نا، اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی ہے۔ اب مثلاً یہ میرے یعنی ہاتھ میں گھڑی ہے، اس کے اندر جو جو چیز ہے وہ فکس ہے، اگر میں تھوڑا سا ایسے ٹیڑھا کروں گا تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ لیکن آپ اپنے پیٹ کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے انسٹرومنٹس رکھے ہیں، آپ چاہے ایسے بیٹھ جائیں ایسے بیٹھ جائیں، اس اعتبار سے معدہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ جگر، گردے، کوئی فکس تو نہیں ہے، اپنی جگہ تو اس کی ہے، لیکن وہ پیٹ کے اندر اس کی اپنی فلیکسیبلٹی ہے۔ یہ آپ کو انسان کی بنائی ہوئی کسی چیز میں یہ فلیکسیبلٹی نظر نہیں آئے گی، وہ اسی فریڈم آف ایکسپریشن سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ڈگری آف فریڈم اسے ہم اپنی میکینیکل یعنی انجینئرنگ میں کہا جاتا ہے، اسی جو ڈگری آف فریڈم ہے اس کے اندر رہتا ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ لیکن انسان کی آپ فلیکسیبلٹی دیکھ لیں کتنی زیادہ ہے۔
کہ اسی ایک پیٹ کے اندر اتنے انسٹرومنٹس رکھ دیے ہیں، لیکن وہ اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں، کوئی چیز بھی ہمارے جسم کے اندر نوکدار نہیں بنائی ہے، ہر چیز گول ہے۔ کوئی چونچ نکلی ہوئی ہے کسی کی، ایون اگر یہ ناک کی بھی چونچ ہے، یہ بھی آگے سے گول ہے۔ انگلیاں بنائی ہیں، کسی انگلی کی چونچ ہے، گول ہے۔ ہاتھوں کو آپ دیکھ لیں، اس چیز کو دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو گولائی نظر آتی ہے۔ کان ہے تو گول ہے، یہ تو نہیں ہے کہ چوکور بنے ہوئے۔ اور اس کے اندر حکمت یہ ہے، اگر یہ چیزیں نوکدار ہوتی تو آپ کو بھی ڈسٹرب کرتی، دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتی۔ اسی لیے ہماری میکینیکل انجینئرنگ میں تو جب بھی کوئی مشین ڈیزائن کی جاتی ہے نا، تو اینڈ پہ اس کے اوپر فلٹ لگایا جاتا ہے، اس کے جتنے کارنرز ہیں نا ان کو گول کیا جاتا ہے، یا ایٹ لیسٹ شیمفر کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے ٹیبل کو شیمفر کیا ہوا یہاں سے، کہ یہ کونا چبھے نہ کسی کو، شارپ کونا نہ رہے بلکہ کم ہو جائے۔ تو آپ دیکھتے ہیں جب کبھی بھی اس طرح یعنی چیزیں نٹ بھی ڈیزائن کیے جاتے ہیں تو ان کے کارنرز بھی اینڈ پہ جا کے گول کر دیے جاتے ہیں، کسی کو چبھے نہ۔ تو یہ نیچر سے انسان نے لرن کی ہے ساری چیزیں۔ پھر کیا پرفیکٹ نظام ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ پرفیکٹ ہے، کوئی اس کے اندر عیب نہیں نکال سکتا کہ یار آنکھ کا سائز اتنا نہیں اتنا ہوتا تو بڑا پرفیکٹ ہوتا، آنکھ یہاں کی بجائے یہاں لگی ہوتی تو بہت خوبصورت نظر آتی۔ نہیں، نہ تو اس کی فزیکل یعنی جو پوزیشن ہے اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، نہ اس کی کوالٹیز کے اوپر انگلی کو اٹھا سکتا ہے۔ ایسی پرفیکٹ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ پودوں کو دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو سائنٹسٹ بھی بتائیں گے کہ جی یہ آم کا پودا ہے تو اس کی گٹھلی اتنی کیوں ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہے، سیب کے ساتھ ایسے کیوں ہے، تربوز کے ساتھ ایسے کیوں ہے، اور وہ تعریف ہی کریں گے کہ جی تربوز ایسے ہی بن سکتا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن موجود نہیں تھا۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ یعنی سب سے بہترین خالق ہے۔ انسان کو بھی اللہ نے تخلیق کا مادہ دیا ہے، لیکن وہ کریشن ایکس نہیلو نہیں ہے، عدم ماس سے وجود نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو یوٹیلائز کر کے ہم تخلیق کرتے ہیں۔ لکڑی اللہ نے بنائی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو کاٹ کے ٹیبل بنا لیں گے، کرسی بنا لیں گے، لیکن لکڑی نہیں کوئی بنا سکتا۔ وہ کریشن ایکس نہیلو اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے۔ بدیع السماوات والارض، البدیع جو اللہ کا نام ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بغیر کسی نمونے کے کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، بنا دینا، یہ اللہ کی کوالٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو یوز کر کے انسان بھی کریشن کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا دماغ دیا ہے۔ آج ہم نے ایسے جہاز بنا لیے ہیں جو 550 مسافروں کو لے کے، ایئر بس A380 کو دیکھ لیں، اس سے پہلے بوئنگ 747 تھا، جمبو جیٹ، 450 مسافر اس میں آتے تھے، اس میں آلموسٹ 550 آتے ہیں۔ انسان نہیں بنایا نا، یہ ساری کی ساری کریشن جو ہوئی ہے، اس کا مٹیریل جتنا بھی ہے وہ انسان نے کوئی خود کریٹ نہیں کیا، بلکہ اسی زمین سے حاصل کیا۔ الٹیمیٹلی تخلیق اللہ ہی کی ہے، اس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے انسان، ہم نے تجھے پیدا کیا، تیرا تسویہ کیا، اور کیا ہر چیز کو معتدل بنایا ہے، اتنی پرفیکشن کے ساتھ چیزیں بنائی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ 4 انگلی ہیں نا سر، اس کے ساتھ یہ انگوٹھا لگایا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ آپ کا انگوٹھا نہ ہو، یہ آپ 4 انگلیوں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی چیز پکڑ بھی نہیں سکتے۔ یہ ایک انگوٹھا کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہر چیز کی گرپ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ نے یعنی معاملات کو کیا ہے کہ یہ آپ دیکھیں اس کے ڈگری آف فریڈم کتنے ہیں، کہ آپ یہ انگلی کے یہ والے جوڑ کو بھی، اس کے بعد یہ بھی، اس کے بعد یہ بھی، اس کے بعد کلائی بھی، اس کے بعد یہ بھی اور یہ بھی، سارے کے سارے جوڑ کتنے پرفیکٹ ہیں، کتنا عرصہ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تو ہم اپنی خوراکوں کو ذرا کنٹرول کریں نا۔ آپ دیکھ لیں جاپان کے اندر لوگ 100 سال کے بھی پرفیکٹ ہیں، ان کے گھٹنے بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں، جوڑ بھی۔ تو یہ تو ہم نے خود خراب کیا نا، ان کے دانت بھی نہیں گرتے ہیں۔ دانت اللہ نے 100 سال کے لیے ڈیزائن کیے ہیں، جس کے گر رہے ہیں اپنی غلطی کی وجہ سے گر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ 50-60 سال کے لیے دانت نہیں بنائے ہوئے ہیں، 100 سال کے لیے ڈیزائن ہے۔ وہ ہم چونکہ اب اس طرح حفاظت نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے اور ڈیزائن ہوئی ہے اس کے لیے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ اس طرح کی اپنی چیزوں کا، صحت کا خیال رکھتے ہیں، وہ بڑی پرفیکشن کے ساتھ معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اور ہر چیز معتدل بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ 2 ٹانگوں کے اوپر انسان کو کھڑا کر دیا، اعتدال ہے نا سر۔
کتنی پرفیکشن کے ساتھ ہر چیز کو اس طرح بیلنس کیا ہے. ورنہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 2 ٹانگوں کے اوپر کوئی چیز کھڑی ہو جائے. ابھی دیکھ لیں ہم جتنی بھی چیزیں بناتے ہیں کم از کم 4 ٹائر رکھتے ہیں اس کے بیلنس کرنے کے لیے. اور یہ جو روبوٹ وغیرہ بھی بنائے ہیں آپ ان کو چلتے ہوئے دیکھ لیں وہ مشکل سے ہی چل رہے ہوتے ہیں. وہ انسان والی پرفیکشن نظر آ رہی ہوتی ہے انسان. جی نروس سسٹم سر اس پہ تو اب بات کریں تو کہاں تک. نیورونز جو اللہ نے رکھ دیے ہیں کیا اس کو یعنی اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. وہ آپ لیکچر ہی دیکھیں مسئلہ نمبر 60. فی ای صورت ما شاء رکبک, جس شکل میں چاہا تجھے ترکیب کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ ہر انسان کے چہرے کے اوپر 2 آنکھیں, 1 ناک, 2 ہونٹ, 2 کان, یہ سب کے یہی ہیں نا, لیکن ایک بندے کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی ہے. میتھمیٹکس میں تو فارمولہ بولا جاتا ہے کہ پاسبلٹیز یہ ہیں کہ 2n, یعنی اگر چہرے کے اوپر 5 چیزیں لگی ہیں نا تو 2n, 2 ملٹیپلائڈ بائی 2 ملٹیپلائڈ بائی 2 ملٹیپلائڈ بائی 2 ملٹیپلائڈ بائی 2, یہ پاسبلٹیز بنتی ہیں. لیکن یہاں تو اربوں کی پاسبلٹیز اللہ نے بنا دی ہیں. ہر انسان دوسرے سے مختلف بنا ہوا ہے. اور یہ تو آپ کو دیکھنے میں فرق نظر آ رہا ہے. یہ ٹوئنز جو دیکھنے میں بظاہر ایک نظر آتے ہیں, اگر آپ ان کی تھرمل پکچر ڈرا کریں نا, ان کے جسم کا جو تھرمل پکچر بھی بنتی ہے نا, آج کل ایئرپورٹس کے اوپر آپ کے یہ ریٹینا کی بھی امیج لیا جاتا ہے اور آپ کا ایک تھرمل امیج بھی بنتا ہے. 2 بالکل ایک جیسے ہم شکل لوگ ہیں نا, اگر آپ ان کا یعنی ہیٹ کا جو امیج ڈرا کریں گے بالکل دونوں سے مختلف ہوگا. سر یہ ایک انگلی جو ہے اس کا جو فنگر پرنٹ ہے یہ دنیا میں دوسرے بندے کے ساتھ میچ نہیں کرتا. کتنی زبردست پرفیکشن ہے. یہ سبحان اللہ کہنا کو دل چاہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسی شکل اس نے چاہی تیرے لیے وہ بنا دی. کسی شخص نے اپنی شکل خود چوز نہیں کی ہوئی ہے, اسی لیے شکل کے اندر عیب بھی نہیں نکالنا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے چہرے پہ تھپڑ مارنے سے بھی منع فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے نا. دیکھیں نا سورت کو اللہ فرماتا ہے جیسے میں نے چاہا سورت بنائی. کلا بل تکذبون بالدین, یہ سچ ہے کہ تم جھٹلاتے ہو روز جزا کو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, جبکہ ہم نے بے شک تمہارے اوپر محافظ مقرر کیے ہوئے ہیں. یعنی قیامت کا دن قائم ہونا ہے اور یہ جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو یہ محافظین ہیں تم پہ, جو تمہارے ایک ایک عمل کا ریکارڈ کر رہے ہیں. اور وہ بھی صرف ہماری تسلی کے لیے, وہ ریکارڈ نہ بھی کریں, اللہ کا علم ہی کافی ہے. کرامن کاتبین, وہ لکھنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معزز فرشتے مامور ہیں. یعلمون ما تفعلون, وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. انسان جو کچھ کرتا ہے وہ نوٹ کر لیتے ہیں. نیکی ہے تب بھی نوٹ ہو رہی ہے, برائی ہے تب بھی نوٹ ہو رہی ہے. اور قیامت والے دن نامہ اعمال لا کے انسان کے سامنے رکھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج اپنا نامہ اعمال پڑھ, آج تو اپنا حساب کرنے کو خود ہی کافی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے ان الابرار لفی نعیم. اب یہ سب کچھ نامہ اعمال تو لکھے جا رہے ہیں, لیکن اس کے بعد انجام کار کیا ہونے والا ہے قیامت والے دن. بے شک جو نیکوکار لوگ ہیں وہ عیش و آرام میں ہوں گے, اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, اور جو بدکار لوگ ہیں وہ جہنم کے اندر ہوں گے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, آمین. یصلونہا یوم الدین, وہ داخل ہوں گے اس جہنم میں اس بدلے کے دن, قیامت کے دن. وما ہم عنہا بغائبین, اور پھر وہ اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے. کوئی نکل نہیں سکتا دوزخ سے. دنیا کی جیل تو کوئی توڑ کے نکل سکتا ہے, اللہ کی جیل سے کوئی نہیں نکل سکتا. وما ادراک ما یوم الدین, اور تمہیں کیا ادراک, تمہیں کیا خبر, تم کیا اسیس کر سکتے ہو کہ وہ جو روز جزا کا دن کیسا ہوگا. ثم ما ادراک ما یوم الدین, پھر تمہیں کیا معلوم کہ وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا.
یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن ایسا ہے جب کسی جان کو دوسری جان کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو کوئی دھونس لگا لیتا ہے نا کہ جی تم میرے مرید ہو جاؤ، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدین کو ساتھ نہ لے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا قیامت والے دن ایسا سخت دن ہے کہ کسی جان کو کوئی اختیار نہیں ہوگا دوسری جان کے لیے۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لے، اگر اللہ نے قیامت والے دن تجھے پکڑ لیا تو میں تجھے چھڑوا نہیں سکوں گا۔ پھر آپ نے اپنی پھوپھی کو مخاطب کیا، اے میری پھوپھی صفیہ، میرے مال سے کچھ لینا لے لے، لیکن اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں ہوں گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان کو مخاطب کیا، اے بنو ہاشم، دنیا میں کوئی معاملہ میں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں، اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ کتنا یعنی سخت معاملہ ہے۔ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی شخص اتنی جرت کر سکتا ہے کہ وہ کہے کہ قیامت دن دیکھا جائے گا انشاءاللہ، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لوں گا، یا میں انشاءاللہ تمہاری سفارش کر دوں گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ ایک شفاعت ہے وہ بالاذن ہے نبی علیہ السلام کی، وہ بھی بالوجاہت نہیں ہے، بالاذن ہے، دھونس کے ساتھ نہیں۔ اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے آپ علیہ السلام کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے اس دن کسی جان کو دوسری جان کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور اس دن سارے کا سارا حکم اللہ ہی کا ہوگا۔ اچھا یہ بڑی کانٹے کی بات ہے، حکم تو ادھر بھی اللہ کا ہے، تو قیامت والے دن ہر حکم اللہ ہی کا ہونا تو کوئی نئی بات نہیں ہے، نئی بات ہے، اس لیے کہ قیامت والے دن دوسرے کسی کی مرضی نہیں چلے گی۔ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ بھی اور لوگوں کی مرضیاں چل رہی ہیں، انسان اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اذان کی آواز آئے اور آپ مسجد کی طرف چلیں تو شیطان آپ کو روک لے فزیکلی آ کے کہ میں تمہیں مسجد میں نہیں جانے دوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور نہ ایسا ہوگا کہ اذان کی آواز آئے اور آپ مسجد میں جانا نہ چاہیں، آٹومیٹکلی آپ کے قدم اٹھ کے مسجد تک آپ پہنچیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا ہوتا نا اگر، پھر اللہ کا حکم چل رہا ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا با اختیار بنایا، آپ اپنے اعضاء کو اپنی مرضی سے حرکت دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ پوٹینشلی طاقت اس نے رکھی ہے، لیکن بہرحال وہ کر رہے تو آپ خود ہو رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے ہاتھ برائی کی طرف بڑھاتے ہیں یا اچھائی کی طرف۔ ظاہر ہے اللہ کی طرف تو اسے منسوب نہیں کریں گے، اللہ نے تو پوٹینشل اختیار آپ کو دیا ہے، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے جو مرضی کریں۔ تو دنیا میں انسان کو بھی اختیار ہے، دنیا میں جنات کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شکر گزاری کی روش اختیار کر سکتے ہیں، ناشکری کی روش بھی، نافرمانی کریں گے تو کوئی پکڑ نہیں آئے گی دنیا میں، اور اگر کوئی تابع فرمان رہیں گے تو کوئی آپ کو ہار نہیں پہنایا جائے گا۔ آخرت کے اندر فیصلہ ہوگا، لیکن آخرت میں جا کے یہ والا معاملہ نہیں ہوگا کہ جو آپ دنیا میں کر رہے ہیں وہی آپ کی مرضی چلے۔ دنیا میں ہمارے اعضاء ہماری مرضی سے چل رہے ہیں نا، لیکن سورہ حامیم السجدہ سورت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن انسان کے اپنی اعضاء اس کے کیے ہوئے، ایون اس کی کھال بھی گواہی دے گی اس کے اوپر، منہ پہ تو مور لگا دی جائے گی۔ پھر انسان کہے گا کہ اپنے اعضاء سے مخاطب ہوگا کہ میرے ہاتھ تو یہ میرے تھے، تم نے میری خلاف گواہی کیوں دی؟ تو ہاتھ بول کے کہیں گے، پاؤں، آنکھیں، کھال، جسم کا ایک ایک عضو بول کر کہے گا کہ آج ہمیں اس اللہ نے زبان دے دی ہے جس نے ہر چیز کو زبان دی تھی دنیا کے اندر۔ دنیا میں ہمارے ہاتھ خاموش ہیں، لیکن قیامت دن یہ بولیں گے، حق میں یا خلاف گواہی دیں گے۔ تو یعنی ہمارا یہ والا اختیار بھی ہم سے چھین لیا جائے گا۔ حتیٰ کہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ کی ایک شان دکھائی جائے گی، ساکھ کھولی جائے گی، تو ساری مخلوقات سجدے میں گریں گی، لیکن جنوں انس میں سے صرف وہی لوگ سجدے میں گرنے میں کامیاب ہوں گے جو دنیا میں اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، اور جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے، ان کی کمر تختہ ہو جائے گی۔ تو پھر اس کا مطلب ہے ٹوٹل حکم اللہ کا چل رہا ہے، ورنہ اگر اختیار ہوتا تو میں اپنی کمر جھکانے کے اوپر قدرت رکھتا ہوں تو آخرت میں بھی جھکا لوں گا، نہیں، آخرت میں ٹوٹل اختیار اللہ کا ہے۔ اور اتنا سخت معاملہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قیامت کے دن جو نام رکھا ہے نا وہی بڑا سخت رکھا ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اس اکیلے اللہ کی جو القہار ہے، سب پہ چھایا ہوا ہے۔ اللہ نے قیامت کے دن اپنا نام غفار نہیں رکھا ہوا، قہار رکھا ہوا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بے فکر ہے تو وہ اپنی فکر منائے۔ بخاری مسلم کی کتنی احادیث ہیں حدیث شفاعت والی کہ ایون انبیاء اکرام بھی نفسا نفسی کر رہے ہوں گے، نفسی نفسی نفسی۔ آج ہمیں اپنی جان کی فکر، اولو العزم پیغمبر بھی اپنی جان کی فکر میں ہوں گے۔ والامر یومئذ للہ، اس دن ٹوٹل حکم اللہ کا چلے گا، یعنی دنیا میں تو پھر بھی اختیار تھا، وہ اختیار بھی قیامت والے دن تم سے چھین لیا جائے گا۔ اگلی صورت ہے المطففین۔ اس میں یعنی سٹارٹ ہی میں ایک خاص اخلاقی برائی کا ذکر ہوا ہے جو اگلی قوموں میں جب ہوا کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ہی برباد کر دیا کرتا تھا، اور اس امت میں یہ بدرجہ اتم موجود ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرما رہا، آخرت میں تو خیر چھوڑے گا نہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہے قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الَّذِينَ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ یہ بڑے سیاڑے نے، اوتھے نہیں غلطی کھا دے، لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں تو پورا پورا لے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے یعنی میڈیا کے اندر بھی آپ کو لوگ جب بحثیں کرتے نظر آئیں گے تو لگے گا کہ دنیا کے سب سے ایماندار لوگ وہی ہیں، اپنے حق کے لیے آواز جب بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ جب دوسروں کو حق دینا پڑتا ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ خود بھی اسی بے ایمانی کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ یعنی ٹی وی میں آ کے، ٹاک شوز کے اندر آ کے جو لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ جی لوگ جو ہیں وہ کھانے پینے کی چیزوں میں بے ایمانی کر رہے ہیں، جی ہماری صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ ڈاکٹرز آ کے عموماً بات کر رہے ہوں گے، لیکن ڈاکٹرز جو کچھ کر رہے ہوں گے عوام کی صحت کے ساتھ وہ نہیں وہ بتا رہے ہوں گے۔ یعنی میرا تو بڑا ورسٹ ایکسپیرینس ہوا ہے، میں تو جس بیماری سے میں یا میرے گھر والے گزرے نا ایک دفعہ، تو میں اس میں اتنا ایکسپرٹ ہو گیا ہوں کہ جب کوئی ہم سے مشورہ لیتا ہے تو ہم بتا دیتے ہیں کہ بھائی پہلے یہ ٹیسٹ کرواؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا، یہ تمہیں کہانی کرواتا رہے گا اتنا عرصہ۔ تو جو یہ روزانہ کہانی کرا رہے ہیں یہ بولیں، میدے کے اسپیشلسٹ بنے ہوئے ہیں، 10 سال تک آپ کو میدے کی دوائیاں دیں گے، اینڈ پہ کہیں گے جناب آپ کے تو پتے کا مسئلہ تھا تو آپ نکلوا دیں، حالانکہ ان کو پہلے دن ہی پتہ چل جاتا ہے۔ پتے کا ایشو ہو تو وہ تکلیف کی نوعیت بتا دیتی ہے، یہ پتے کا درد ہے، یہ میدے کا درد ہے۔ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ آپ کو بتا سکتا ہے لیکن نہیں بتاتے، یہ کھلاتے رہتے ہیں دوائیاں۔ اور ہم نے پھر ایکسپیرینس کیا، یعنی جب میری وائف کے ساتھ یہ ایشو ہوا تو جب ہم ہاسپٹل میں سی ایم ایچ کے اندر جب کروانے کے لیے گئے تو ہمیں تو خیر 2 یا 3 ہفتے میں ہی پتہ چل گیا تھا، وہاں تو لوگ آئے کوئی 4 سال سے، کوئی 5 سال سے، کوئی 6 سال سے میدے کی دوائیاں کھا رہا تھا۔ تو جب اس سے سمٹمز پوچھے ہیں تو میں نے کہا یہ سمٹمز اگر آپ 6 سال مجھ سے پہلے یعنی میں اس سے گزروں تو مجھے پتہ چل جاتا، میں آپ کو بتا دیتا یہ تو پتے کا درد ہے، یہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ اپینڈکس کا درد ہوتا ہے، گردے کی دوائیاں کھلاتے رہتے ہیں۔ فزیکلی بھی یعنی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے چیک ہو جائے کہ یار گردے کے اندر کوئی پتری نہیں ہے، اب تو کوئی گنجائش نہیں ہے نا، اندر وڑ کے دیکھ لیا تسی، پھر بھی وہ کہتے ہیں پتری ہے، کھلاتے رہتے ہیں، اینڈ پہ پتہ چلتا ہے اپینڈکس سے نکلی ہے۔ حالانکہ اپینڈکس کا درد اور اس کے دونوں کے یعنی نوعیت میں اور لوکیشن میں فرق ہوتا ہے، لیکن ان ڈاکٹروں کو پتہ ہوتا ہے، وہی کچھ کرتے رہتے ہیں۔ اور ٹی وی پہ آ کے آپ کو کہہ رہے ہوں گے یہ جناب بڑی غلط قسم کا تیل یوز کرتے ہیں، یہ آپ بازاری چیزیں نہ کھائیں، یہ پروڈکٹس جو ہیں وہ فاسٹ فوڈ جو ہے آپ کی صحت کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور جو وہ خود کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی نہیں، دوسروں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ لوگوں کو ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یعنی دنیا میں چیزیں یا تو ماپی جاتی ہیں تولی جاتی ہیں، تیسرا تو کوئی نہیں ہوتا۔ کپڑا ہم ماپتے ہیں میٹرز کی فارم کے اندر، ویسے تو تولواں کپڑا بھی ملتا ہے، وہ ایک بہت ایکسٹریم والا کیس ہے، عموماً کپڑا ماپا جاتا ہے۔ چینی جو ہے وہ تول کے لیتے ہیں آپ۔ اسی طریقے سے اگر آپ کنو خرید رہے ہیں، کئی جگہ پہ پاکستان میں تول کے بکتے ہیں، کئی جگہ ماپ کے۔ ماپنا اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح بھی ماپ سکتے ہیں کہ درجن اس طرح ہے، یا ایک ٹوکری کا سائز بھی ہو سکتا ہے
کہ اس ٹوکری کے اندر جتنے آ جائیں اس ٹوکری کی قیمت اتنی ہے. تو چیزیں یا ماپی جاتی ہیں یا تولی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ماپ کر یا تول کر کوئی معاملہ کر رہے ہوں کسی دوسرے کے ساتھ تو وہ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایک تو نقصان پہنچانا یہ ہے کہ پورا تولا نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ تولا تو پورا تھا، ماپا تو پورا تھا، لیکن اس میں ڈیمیج تھی چیز. بعض اوقات کپڑا بیچ رہے ہوتے ہیں، اس میں کہیں پہ یعنی وہ بی کلاس کا کپڑا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی کہیں پہ سوراخ ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ دیکھیں ریڈیو کے اوپر سجی ہوتی ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ صبح آغاز ہی بے ایمانی سے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سجا رہے ہوتے ہیں آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اور وہ داغی مال سارا انہوں نے سامنے رکھا ہوتا ہے. دکھا رہے وہ ہوتے ہیں، جب ڈالنے لگتے ہیں تو ادھر سے ڈالتے ہیں، جب آپ ذرا سا ان کے ساتھ تھوڑی سی بات کریں تو بدتمیزی کے اوپر اتر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جاؤ کسی اور کو لے لو. یعنی آپ یہ رویے دیکھ لیں ہمارے کیا ہو چکے ہیں. اور پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے فلاں مال نہیں بیچنا. تو بھی آپ بیچیں، آپ قیمت رکھ لیں. جس طرح آپ بڑی دکانوں پہ دیکھتے ہیں کہ جو آم 100 روپے کلو ریڑھیوں کے اوپر بک رہا ہوتا ہے، بڑی دکانوں والے 120 روپے بیچ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ 120 میں بھی سستا ہوتا ہے، کیونکہ وہ 120 میں جب آپ خریدتے ہیں تو کوئی آم داغی نہیں ہوتا. یہ 100 والا آم آپ خریدیں، ایک آم بھی داغی نکل آیا تو یہ آپ کو 130-40 کا پڑ گیا. سستا روئے بار بار، مہنگا روئے ایک بار. تو اس طرح بھی آپ کو لاس پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور کیسے کیسے طریقے انہوں نے ڈیوائز کیے ہوئے ہیں. آپ کے سامنے بالکل صحیح مال ڈالیں گے، آپ گھر جا کے جب دیکھیں گے تو وہ مال خراب نکل آئے گا. اور پہلی بے ایمانی تو ہوتی ہے نا، ڈالتے ہی اس کو 2 گرے لگا دیتے ہیں. ایک نہیں لگاتے، ایک تو کھل جاتی ہے نا، 2 اینڈ ٹائٹ کر دینے. ٹھیک ہے، تو اس کا بڑا آسان طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جھگڑے نہ، ورنہ تو آپ مال خرید ہی نہیں سکتے چھوٹی دکانوں سے. میرا تو اصول یہ ہے کہ میں جب کہیں فروٹ اس طرح چھوٹی دکان سے لینا پڑے، خدا نہ خواستہ، تو میں اس کو کہتا ہوں آپ اپنی مرضی سے ڈالو. جب وہ ڈال لیتا ہے تو شاپنگ بیگ میں ڈالنے سے پہلے اس کو کہ میں ایک بار اس کو دیکھ لوں. تو اس میں آپ 2 یا 3 پیس ہی اس نے خراب ڈالے ہوتے ہیں. تو اس سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تم نے خراب کیوں ڈالے. اس سے کہ بھائی یہ دیکھیں غلطی سے اس میں 1 پیس اس طرح آ گیا، تو وہ بھی شرم کے مارے مان لے گا کہ غلطی سے آیا، کہ مجھے تو بڑا اچھا سمجھ رہا ہے یہ مال. وہ بھی اپنی ایمانداری چھپانے کے لیے یہ کر لے گا، اچھا سر یہ دوسرا یہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ غلطی سے آ گیا، یہ آپ اس کو چینج کر دیں. لیکن اگر آپ پہلے ڈالتے ہوئے اسے ٹوکنا شروع کریں گے، وہ اسی وقت الٹ دے گا کہ جاؤ جی پھر تسی خرید پیسے. یا اگر وہ شاپنگ بیگ میں بھی ڈال رہا ہے تو آپ تسلی سے شاپنگ بیگ کو چیک کریں، اور جو 1-2 اچھے پیس ہیں ان کی تعریف کریں، جی بڑا زبردست آم آپ نے دیا ہے، لیکن یہ بیچ میں غلطی سے شاید ڈل گیا، اس طرح کر کے. اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس قوم کے ساتھ. اور یہ آپ کو یہ سب کانٹیننٹ میں کرنا پڑے گا. سر گورا جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ ہے، وہ جو چیز دکھا رہا ہے آپ کو وہی چیز آپ کو دے گا. وہاں تو آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے ایک دھوکے والا معاملہ، کیونکہ وہاں پھر دکانیں بند ہو جاتی ہیں. اس طرح والا معاملہ نہیں ہوتا کہ چلتا رہے. پھر بھی جنت میں آپ نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے جی. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا اس نے اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ اسے قیامت والے دن قبروں سے اٹھایا جائے گا؟ یعنی جسے اپنی موت اور قیامت کے دن کی جواب دہی یاد ہو، وہ اپنے ہاتھ کی جنبش ایسے کر سکتا ہے؟ یا وہ تولتے ہوئے جو برتن کے نیچے کوئی میگنیٹ چپکا سکتا ہے کہ وہ وزن دیکھنے میں تو برابر نظر آ رہا ہے، لیکن بیسیکلی اس والے حصے کو پہلے ہی وزنی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا جسے اپنے مرنے کا اور قیامت کے دن اٹھنے کا پتہ ہے، وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسی حرکت کبھی کرے گا. یہ حقیقت بات ہے. اگر آپ گاڈ کانشیسنس ہے نا، آپ کو خوف خدا ہے، آپ کے لیے کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی ہے. میرے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ یعنی میں نے اگر 500 کا نوٹ دیا ہے تو واپسی میں کرتے ہوئے 1 یا 10 یا 20 کا نوٹ بیچ میں ایسا ڈال دیا ہے کہ اس کے اندر یعنی کوئی ڈیجٹ جو ہے وہ مس ہے، پھٹا ہوا ہے. ایسا ہو جاتا ہے نا بعض اوقات. اگر ڈیجٹ اس میں پھٹا ہوا ہو، ڈیجٹ والا پورشن، تو وہ آگے نوٹ نہیں چلتا. یا اگر اس میں جو محمد علی جناح کی تصویر ہے اس کے اوپر اگر کراس ہو یا اس پہ کوئی بال پوائنٹ کا نشان ہو، وہ نوٹ بھی آگے نہیں چلتا. تو جو مسلمان مجھے دے رہا تھا وہ یہ سوچ کے دے رہا تھا کہ یار مجھے بھی تو کسی نے دیا ہے تو میں بھی آگے دے دوں. اگر اس نے مرنا ہوتا، اس کو یقین ہوتا کہ میں نے مر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو کیا یہ ایکسکیوز وہ خدا کو دے سکتا تھا
کہ تمہیں اگر کسی نے دھوکہ دیا تو تم نے بھی آگے دھوکہ دینا ہے، تو ٹھیک ہے سر، پھر جس نے تمہیں دھوکہ دیا اسے بھی عذاب ہوگا اور تمہیں بھی ہوگا. تم یہ پھر نہیں کہو کہ چونکہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا اس لیے میں نے آگے دھوکہ کیا ہے. اینڈ رزلٹ پھر دونوں کا ایک ہوگا. لیکن وہاں کہتے ہیں نہیں، میرے ساتھ کبھی بھی ایسا معاملہ ہوا، ایسا کوئی نوٹ آ جائے، اب ظاہر یاد نہیں رہتا، دن میں کئی ایک دفعہ خریداری کی ہوتی ہے، تو میں وہ نوٹ پھر پھاڑ دیتا ہوں کہ غلطی سے بھی کسی کے پاس نہ چلا جائے. میرے ساتھ تو ہونا تھا، ہو گیا. کئی بار 100 کا نوٹ بھی پھاڑا ہے، اے نہ سمجھو کہ 10 سال ہی پھاڑا ہے، کہ نہیں، وہ وسوسہ ہی ختم ہو جائے. دوسرا، میں نے اپنی زندگی میں ایک عادت بنائی ہے کئی سالوں سے، جب سے ہوش سنبھالی ہے 15-20 سال سے، کہ میں سب سے پہلے اپنا وہ نوٹ خرچ کرتا ہوں جو سب سے نیا نوٹ ہوتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میری جیب میں پرانا نوٹ ہو اور میں اسے پہلے خرچ کر دوں جبکہ نیا نوٹ موجود ہو. اس لیے اینڈ یہ ہوتا ہے کہ میری جیب میں نا پرانے نوٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ پرانا نوٹ ہے یا نیا نوٹ ہے، ورتھ تو اس کی سیم ہے، لیکن یہ ایک چھوٹا سا معاملہ ہے جو یہ چیز آپ کے اوپر عیاں کر دیتا ہے کہ کس شخص کو اللہ کے لیے کتنی کمٹمنٹ ہے، دنیا کے ساتھ اس کا شغف کتنا ہے. اینڈ رزلٹ تو وہی نکلنا ہے، چاہے 100 کا پرانا نوٹ ہے چاہے نیا نوٹ ہے، دونوں کی ورتھ تو برابر ہے نا. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم کرتے کیا ہیں. کبھی آج سے پہلے آپ اپنے اوپر غور کیجئے گا اور دکانداروں کے اوپر بھی. ایون آپ کسی کو 1000 روپے کا نیا نوٹ بھی دے رہے ہیں، جب آپ کو بقایا دے گا نا تو وہ چن کے سب سے پرانے نوٹ آپ کو دے گا. اس کو یہ بھی شرم نہیں آئے گی کہ یار اس نے تو مجھے نیا نوٹ دیا تھا، میں کم از کم اس کو تو نئے نوٹ واپس کروں. یہ پستی کا چھوٹی سی مثال ہے. ایز اے نیشن ہم کس پستی کے شکار ہو چکے ہیں. مطلب ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں تو کم از کم نیت کر لینی چاہیے کہ آندہ کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے وہ نوٹ خرچ کریں گے جو سب سے صحیح فارم میں ہوگا. یہ ایک اثار کا موقع ہے، اور یہ اثار کے موقع آپ کسی وقت، اور یہ ہر ایک چیز کے اگینسٹ آپ کے لیے ثواب ہے. آپ مسجد میں گئے ہیں، باتھ روم میں لائن لگی ہوئی ہے، نماز میں بھی 10-15 منٹ باقی ہیں، تو آپ وہاں پہ بھی کسی کے لیے اثار کر سکتے ہیں. آپ پہلے کے کھڑے ہیں، باہر میں کوئی بزرگ شخصیت آ گئی ہے، تو اب آپ اپنا حق لینے کی کوشش نہ کریں کہ میں پہلے آیا ہوں. اگر آپ یعنی مینج کر سکتے ہیں تو آپ اس کو پہلے موقع دے دیں کہ وہ پہلے واش روم میں چلا جائے. چھوٹے چھوٹے موقع ہیں جن کے اوپر آپ اثار کر سکتے ہیں. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اگر ٹرین کی ٹکٹ کے لیے لائن لگی ہوئی ہے نا، تو کوشش ہوتی ہے کہ کسی ایک کے ساتھ کوئی واقفیت نکال کے تو وہ لائن میں نہ لگنا پڑے. اور لوگ اس معاملے میں پرواہ بھی نہیں کرتے. تو میں تو بالکل لحاظ نہیں کرتا ہوں. اگر کوئی اس طرح داخل ہونے کی کوشش کرے تو شور ڈال دیتے ہیں کہ بھئی پیچھے جاؤ. لیکن آپ باہر کے ملکوں میں چلے جائیں، وہاں تصور ہی نہیں ہے کہ لائن توڑنی بھی ہے، یا اس طریقے سے کوئی بیچ میں گھس بھی سکتا ہے. آپ بینک میں چلے جائیں، اب تو آپ کو پتہ ہے ہمارے بینکنگ سسٹم کے اندر باقاعدہ ٹوکن نکالے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی زیادہ کوئی کروڑ پتی بندہ آ جائے تو مینیجر اپنی سیٹ سے اٹھ کے آ جاتا ہے، سر بتائیں، کھوتے تھا سارا. یعنی یہ رول ہے، تو پھر آپ نے ٹوکن کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ اور اس سے بڑے جرم ہم کرتے ہیں جب ہم بولتے نہیں ہیں. گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں. وہ مسلمان ہے جو گونگا شیطان ہو؟ وہ مسلمان کی تو صفت ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ مومن وہ ہے کہ جب برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے تو کہے، اور زبان سے بھی نہیں کر سکتا، بالکل ہی گیا گزرا ہے، دل میں برا جانا ہے، لیکن کہا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. درجہ کمزور ترین ہے ایمان کا، لیکن ماشاءاللہ سب سے بڑے مومن بنے ہوئے ہیں، بولتے نہیں ہیں کسی کے آگے. تو یہ آپ نے خاموشی کا، وہ آپ کو پتہ کسی زمانے میں وہ ایک اشتہار بھی ٹیلی نور کا چلا تھا، خاموشی کا بائیکاٹ. تو وہ اس میں اس طرح کے ایونٹس دکھاتے تھے کہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو ایک بندہ کھڑا ہو کہتے ہیں غلط ہے. تو مجھے اشتہار وہ بڑا پسند آیا تھا، میں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا. اس طرح کی ایڈورٹیزمنٹس بننی چاہیے کہ خاموشی کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. آپ بولیں اپنے حق کے لیے اور لوگوں کو بتائیں یہ غلط ہو رہا ہے. تو میں تو بالکل لحاظ نہیں کرتا ہوں. لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیں، اخلاق کا دامن نہیں جانا چاہیے. ہوتا ہی ہے کہ ہم کسی کی غلطی کی اصلاح بھی اس طرح پبلکلی کرتے ہیں نا، بدتمیزی کے ساتھ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے نیگیٹو سائیکالوجی پروڈیوس ہو جاتی ہے. اگلے دن کی بات ہے، میں ایک جگہ گزر رہا، تو آپ کو پتہ ہے یہ اکثر آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ کوئی شخص یو ٹرن سے تھوڑا سا آگے چلا جائے، اب وہ اگلا یو ٹرن بڑی دور سے آتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ پیچھے آ جائے، جبکہ وہ مین روڈ ہو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریفک کس طرح بلاک ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ کے کتنے چانسز ہوتے ہیں. تو اسی طرح میں جا رہا تھا تو وہ
ایک کرولا کار تھی تو اس میں وہ یو ٹرن تھوڑا سا وہ آگے آ گیا تو وہ اب کھڑا ہو گیا کیونکہ اس کے پیچھے بھی ٹریفک تھی اور وہ پیچھے والوں کو اشارہ کر رہا ہے کہ تم لوگ پیچھے ہو تاکہ میں اس یو ٹرن سے، حالانکہ دوسرا یو ٹرن زیادہ زیادہ 150 یا 200 میٹر کے اوپر تھا. کار کے لیے 150-200 میٹر کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اب میں سامنے سے یعنی گزر رہا تھا تو میں جناب سائڈ پہ کھڑا ہو گیا اور پیچھے لائن لگی ہے، کسی کی جرت نہیں آ کے اس کار والے کو کہ یار یہ کیا کر رہے ہو. میں اترا، سڑک کراس کر کے میں آیا اس کے پاس. میں نے کہا میرے بھائی آپ ذرا اپنے پیچھے دیکھیں کتنے لوگوں کی تکلیف میں آپ کی وجہ سے، اور یہ یو ٹرن بالکل سامنے ہے، اگر آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ گاڑی آپ کی خراب ہو گئی ہے. پہلے میں نے اس سے سوال یہی کیا، پہلے ذرا پازیٹیو ہی رکھنا چاہیے نا، ہو سکتا ہے گاڑی خراب ہو. تو کہتا ہے گاڑی خراب نہیں ہے، میں نے ادھر مڑنا تھا تو اس کی وجہ سے. تو میں نے کہا میرے بھائی آگے یو ٹرن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پیچھے کتنے لوگ تکلیف میں ہیں، ٹھیک ہے تو اس کو آپ چلائیں. چلا دیا اس نے. لیکن وہ جو پیچھے تکلیف میں ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ہم اتر کے اس کو سمجھائیں. 3-4 منٹ گزر چکے تھے اور میں بڑی دور سے دیکھ رہا تھا کہ ٹریفک بلاک ہوئی ہے اس کی وجہ سے. تو خاموشی کا بائیکاٹ کرنا سیکھیں، تب جا کے یہ اصلاح ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی. تو جس نے مرنا ہو اس سے بعد مجھے یاد ہے کہ جسے یہ یقین ہے کہ اسے اٹھایا جائے گا وہ یہ حرکتیں کرے گا. لیوم عظیم، اس بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ جواب دہی کے لیے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یہ سچائی ہے، حق ہے کہ بدکاروں کا نامہ اعمال اس دن سجین میں ہوگا. نامہ اعمال اس کے سجین، اللہ تعالیٰ کے پاس. یہ سجن عربی میں کہتے ہیں اس کو جیل کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے سجین اور علیین یہ نامہ اعمال کے لیے، روحوں کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے. وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا خبر کہ وہ سجین جیل خانہ کیا ہے. کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے. الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کو جھٹلائے ہوئے ہیں. یہ جھٹلانے سے مراد یہ نہ سمجھیے گا قیامت کو مانتے نہیں ہیں. قیامت کو نہ ماننے والا بھی جھٹلانے والا ہے، اور قیامت کو مان کے بھی حرکتیں ایسی کرنے والا ہے گویا کہ قیامت آنی ہی نہیں ہے، تو وہ بھی جھٹلا ہی رہا ہے. کوئی اپنے عقیدے میں جھٹلاتا ہے، کوئی اپنے عمل سے جھٹلا دیتا ہے. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس قیامت کے دن کو تو نہیں جھٹلاتا مگر وہی شخص جو بہت بڑا حد سے گزر جانے والا گنہگار شخص ہو. اذا تتلی علیہم آیاتنا، جب ہماری آیات اس کے اوپر پڑھی جاتی ہیں. قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے. اے جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، یعنی یہ ساری کی ساری مٹھاس ہے، اس کو تو یوٹیلائز کرو، آگے کون سی دیکھی ہے، دنیا نقد ہے یہ تو لو. یہ تو مسلمان بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. والیاذ باللہ. کلا، نہیں، بل ران. اچھا اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی ہے کہ یہ سکتہ ہے، اس میں آپ نے سانس توڑنا نہیں ہے لیکن ہلکا سا وقفہ کرنا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں در حقیقت زنگ چڑھ چکا ہے ان کے اوپر، ان کے دلوں پر ان کے کرتوتوں کے سبب، یعنی بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے دل سیاہ ہو چکے ہوئے ہیں. اس پہ ایک ضعیف حدیث بھی ہے ترمذی کی، لیکن وہ سپورٹیو ہے اسی آیت کو، کہ نبی علیہ السلام فرمایا جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ روایت اصول محدثین پہ صحیح نہیں، لیکن قرآن کی آیت میں بالکل فٹ اینڈ بیٹھ رہی ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر سیاہی چڑھ چکی ہے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یقیناً انہیں قیامت والے دن اپنے رب کے دیدار سے روک دیا جائے گا، حجاب میں ہوں گے وہ. تو اس میں پھر سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کے تابع فرمان ہوں گے انہیں اپنے رب کا دیدار بھی نصیب ہوگا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن لوگ اپنے رب کو دیکھیں گے جو اہل ایمان ہیں، اور جو فاسق ہیں، مجرمین ہیں، وہ اپنے رب کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے. دیدار الہی سے متعلق اہل سنت اور اہل تشیع کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. پھر اہل سنت کے اندر بھی کئی ایک معاملات ہیں. میں نے اس کے اوپر 126C مسئلہ واقعہ معراج سے ریلیٹڈ ریکارڈ کروا دیا ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھے. کراس ریفرنس کے طور پہ یہ آیت بھی میں نے اس میں کور کی تھی.
ثم انہم لصال الجحیم، پھر ضرور وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جسے تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے. اب یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹونٹ کی جائے گی، تانا دیا جائے گا. دنیا میں تو لوگ بڑی وہ جیداری کے ساتھ کہتے ہیں نا انشاءاللہ دیکھی جائے گی جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. تو اللہ تعالیٰ مائے گا دنیا میں جو جھٹلاتے تھے اور ہلکا جس عذاب کو سمجھتے تھے یہ ہے وہ جہنم، آ گئی نا سامنے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اب سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے. یہ بھی حق ہے کہ نیکوکاروں کا صحیفہ، ان کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا، یعنی اونچی بابرکت جگہوں میں. وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ علیین کیا ہے. علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی. یشہدہ المقربون، دیکھتے رہتے ہیں اسے مقربین. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار لوگ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، وہ اپنے تختوں پر، پلنگوں پر بیٹھے ہوں گے، جنت کا نظارہ کر رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اللہ اکبر، تم پہچان لوگے ان کے چہروں پر، ان کے چہروں کی جو راحتیں ہیں اور نعمتوں کی وجہ سے جو اثرات ہیں اس سے پہچان لوگے. دنیا کے اندر بھی ظاہر ہے کہ جو نعمتوں میں پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں، اور جو بیچارے مزدور پیشہ لوگ ہیں ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں. اسی میں کہتا ہوں یہ جتنے بزرگ ہیں نا آپ کو نورانی چہروں والے، ان کو ذرا ایک مہینے کے لیے روڈ کے اوپر مزدوری کروائیں تو ساری روحانیت ان کی باہر آ جائے گی. صحیح بات ہے. تو یہ اسی کی یعنی ایک آؤٹ پٹ ہوتی ہے نا. جب آپ نے خوراک آپ کو اچھی مل رہی ہے، آپ کا رہن سہن اچھا ہے، تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. یعنی میں اپنی ایج فیلو لوگ دیکھتا ہوں تو وہ تو لگتا ہے بوڑھے ہو چکے ہیں، صرف لیونگ سٹینڈرڈ کے فرق کی وجہ سے. سر یہ دنیا میں اللہ نے کتنی مثالیں آپ کو دکھا دی ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارا کہ جو نعمتوں میں ہوں گے وہ چہرے بول رہے ہوں گے ان کے، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دولتیں اور نعمتیں اور آرائشیں عطا فرمائی ہوں گی. یسقون من رحیق مختوم، انہیں پلائی جائے گی خالص شراب جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہوگی. ختامہ مسک، کستوری کی مہر. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور وہ اس کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے، سبقت لے جانے والے، یعنی ایک دوسرے سے وہ چھینا جھپٹی کریں گے لیکن لڑائی کی فارم میں نہیں، انجوائے کرتے ہوئے. وہ خاص شراب ہے، سورہ الدہر میں بھی ذکر ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی نشہ بھی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے جو قیامت والے دن جنت میں جب جنتی پہنچیں گے تو ان کو وہ پلائی جائے گی. رحیق مختوم، یعنی ایسی شراب ہے جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، سیلڈ. یہی وہ لفظ ہے جس سے اس کتاب کا نام رکھا گیا جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹاپ آف دا لسٹ بک دنیا میں مانی جاتی ہے، جسے شاہ فیصل ایوارڈ بھی ملا سعودیہ کی طرف سے. ایک انڈیا کے اہل حدیث عالم تھے صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی، فوت ہو چکے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی تھی الرحیق المختوم. تو وہ نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت کے اوپر کتاب لکھی تو اس کا نام انہوں نے اس جگہ سے اخذ کیا تھا. وَمِزَاجُهُ مِن تسنین، اور اس میں تسنیم کی آمیزش بھی ہوگی. وہ تسنیم کیا ہے؟ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، وہ چشمہ ہے جس سے صرف اللہ کے مقرب بندے پئیں گے. یعنی جنت کا ایک چشمہ ہے وہ بھی اس کے اندر مکس ہوگا. اب جنت کی نعمتوں پہ تو آپ گھنٹوں بول سکتے ہیں. مشکات المصابیح کی 30 جلد میں بخاری، مسلم اور کئی اور کتابوں سے آپ کو جنت کی نعمتوں کے اوپر ساری احادیث کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی. وہ آپ پڑھ کے دیکھیں تو جنت کے لیے انسان کے دل میں شغف پیدا ہوتا ہے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو لوگ جرم کرنے والے تھے، مجرم، وہ دنیا کی زندگی میں اہل ایمان پر ہنسا کرتے تھے جب ان کے قریب سے گزرتے تھے.
وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو آنکھیں مارتے تھے، ان کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ یہاں پہ بھی لوگ جو دیندار لوگ ہیں ان کے اوپر پھپتیاں کستے ہیں۔ بالکل واضح تو ہمارے ملک کے اندر ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اشارے ضرور، اشارے کے نائے میں ضرور بات ہوتی ہے۔ جو بندہ دیندار ہو تو لوگ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس نے تو جوانی میں روگ لگا لی ہے، یہ تو بڑا فینیٹک ہو چکا ہے، یہ بڑا آرتھوڈاکس ہے، بڑا فنڈامنٹلسٹ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے دنیا میں جو مجرم لوگ ہیں نا، وہ اہل ایمان جو پریکٹسنگ تھے، اللہ کو اوبے کرنے والے تھے، ان کے اوپر پھپتیاں کستے تھے، اپنے آنکھوں کے اشارے کرتے تھے، ان کو بڑا ہلکا جانتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے انہیں آنکھیں بھی مارتے تھے۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب وہ اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹتے تھے تو دل لگیاں کرتے واپس آتے تھے، یعنی اپنے گھر والوں سے بھی ڈسکشن کرتے تھے، یار وہ آج فلانا مولوی ٹکر گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تھے، یعنی فرمانبردار لوگوں کو، تو کہتے تھے یہ لوگ تو راہ راست سے ہٹ چکے ہیں، گمراہ لوگ ہیں، انہوں نے یعنی دنیا داری بھی رکھنی چاہیے، تو بالکل ہی رہ گئے۔ حالانکہ مجھے تو آج تک بالکل رہا ہوا شخص نظر کبھی کو نہیں آیا، کوئی آپ کو نظر آیا ہو تو بتا دیں۔ ان لوگ کہتے ہیں دین دنیا ساتھ رکھنی ہے، تو اس کا تو مطلب ہے 12 گھنٹے دین کے لیے، 12 دنیا کے لیے، تو کتنا دے رہے ہوتے ہیں دین کو؟ صرف نمازیں پڑھ لینے کوئی دین سمجھ لیتے ہیں؟ دین کے لیے کمٹمنٹ، دین کی تبلیغ کے لیے وقت نکالنا، لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچانا، نبی علیہ السلام کے نمائندے کی حیثیت سے دنیا تک اسلام کی دعوت کو پہنچانا، اس کے لیے کتنی ایفرٹ پٹ کی جا رہی ہے۔ ویسے کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ جی دنیا بھی تے نال رکھنی ہے نا، یعنی وہ یہ بندہ وہ بات کر رہا ہوتا ہے جس کا کوئی دین سے لینا دینا ہی نہیں ہوتا، اور وہ یہ پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے میں تو دین چلا ہی رہا ہوں، تو دنیا بھی ساتھ چلانی ہے میں نے۔ تو وہ اہل ایمان کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو پاگل ہو چکے ہیں، فنیٹک ہو چکے ہیں۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اہل ایمان پر انہیں محافظ تو نہیں بنایا تھا، ان کو کیسے جرأت ہوئی یہ کامنٹس کریں؟ ان کی ذمہ داری ہم نے لگائی تھی کہ کسی کے اوپر کامنٹس پاس کریں۔ دیکھیں اللہ اپنے نیک بندوں کو کیسا آن کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تم لوگوں کی جرأت کہ تم لوگ میرے بندوں کے اوپر کامنٹس پاس کرتے تھے، کیا میں نے تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی کہ جو میرے دین کے راستے پہ چلے تم اس کے اوپر کامنٹس پاس کرو؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج کے دن اہل ایمان کافروں پہ ہنس رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بدلہ دلائے گا۔ دنیا میں جو لوگ اہل ایمان کے اوپر ہنستے ہیں نا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے گا کہ جو دنیا میں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے ان کا عذاب ان کو دکھایا جائے گا، اب تم ان کے اوپر ہنسو۔ دیکھیں نا ابو جہل نے جب سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر کو ظالمانہ طریقے سے شہید کیا ہے تو کافر سارے پھپتیاں کس رہے تھے نا۔ سیدنا یاسر اور سیدنا سمیہ کو جس طریقے سے ان کے بیٹے عمار ابن یاسر کے سامنے قتل کیا گیا، اسلام کے پہلے 2 شہید ہیں، عمار ابن یاسر کو جتنی بڑی مرضی جنت دے دی جائے ان کو ٹھنڈک اس وقت تک نہیں پڑنی جب تک کہ ابو جہل کے ساتھ وہی معاملہ نہ ہو جو دنیا میں ان کے ماں باپ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جہنم کا عذاب جو ہے نا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے غصے کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، بلکہ اہل ایمان کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیے ہیں ان کا بدلہ دلوایا جائے۔ یہ اہل ایمان کے حق میں نعمت ہے۔ دوزخ جو ہے، دوزخ کا عذاب اہل ایمان کے حق میں نعمت ہے کہ اہل ایمان کے مخالفین کو دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ اہل ایمان کا جنت میں جانا صرف نعمت نہیں ہے جب تک کہ ان کے مخالفین کو دوزخ میں پھینک کے ان کا عذاب نہ ان کو دکھایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی ایک جھلک بتا رہا ہے کہ دنیا میں یہ پھپتیاں کستے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے اہل ایمان کا، آج پھر دن ہے کہ اہل ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے۔ ہاں جی پتہ لگا؟ علی الارائک ینظرون، وہ اپنے پلنگوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی اللہ نے جو ان کے تخت بنائے ہوئے ہیں وہ تو پھر پورا نقشہ اللہ نے سورہ دہر میں کھینچا ہے نا کہ سونے کے کنگن ہوں گے، گرین کلر کا لباس ہوگا، ریشم کا، اور کیا کچھ اللہ تعالیٰ ان کو جنتی حلے پہنائے گا، پورے پروٹوکول کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور لائیو منظر دکھایا جا رہا ہوگا کسی بڑی سکرین کے اوپر، یا لائیو دیکھ رہے ہوں گے دوزیوں کو جلتے ہوئے، تو وہ پھر کہیں گے ہاں دنیا میں تم ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج دیکھو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں اللہ کا غصہ یہاں پہ بھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا، کتنی سخت آیت ہے۔
هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا بدلہ مل گیا کافروں کو ان کے کرتوتوں کا جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ یعنی قیامت دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمائے گا ہاں بھائی ملا بدلہ، ان پتہ لگا بڑی اکڑ تھی تمہارے اندر دنیا میں، آج تمہیں بدلہ مل گیا کافروں، جو تم دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سر اللہ تعالیٰ بڑا ڈاڈ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہمیں جس خدا کا تعارف کروایا گیا وہ خدا اور ہے، اور جو قرآن کا خدا ہے وہ اور ہے، وہ بالکل کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ اس طرح کی نیگیٹو چیزیں معاشرے کے اندر پھیلا کے ہی لوگوں کو اللہ کا نافرمان کیا گیا۔ آپ مجھے بتائیں، یہ قرآن پاک خصوصاً پارہ نمبر 30، اس سے پہلے بھی پورا قرآن ہم نے کور کیا ہے، قرآن کے مزاج میں کیا وہ باتیں بیٹھتی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہیں؟ ہمارے معاشرے میں تو شاید یہ کنسیپٹ دیا گیا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ایک شغل میلہ لگایا، یہ دنیا بات کی ہے، اینڈ اس سارا نو چھاڑ ہی دینا ہے انہیں۔ وہ جی ماں کیسے اپنے بچے کو پھینک سکتی ہے، تو اللہ تو اتنی محبت کرتا ہے، وہ کیسے پھینکے گا؟ تو اس کی میں نے پھکی دنیا میں دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کی یہ لاجک مان لی جائے، اللہ کے بندو، دنیا میں کوئی شخص کبھی کسی ایسی عورت کے حق میں موت پسند کرے گا جس کے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں؟ سنگ دل سے سنگ دل انسان بھی کہے گا نہیں، ان کی ماں نہیں مرنی چاہیے۔ بچوں کا کیا بنے گا؟ مینٹل ماڈلز ان کے بدل جائیں گے، ستیلی ماں کیا سلوک کرے گی؟ یہی کرے گا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ روزانہ ہزاروں ایسی ماؤں کو موت دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو اللہ کا تو دل کوئی نہیں پسیجتا اگر آپ والی ڈاکٹرائن مان لی جائے۔ تو دنیا میں پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ ایسا کر کے بتا رہا ہے، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا شفیق ہے۔ کس کے لیے؟ مجرمین کے لیے نہیں، اپنے اطاعت گزار بندوں کے لیے۔ مجرمین کے لیے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے انا من المجرمین منتقمون، مجرموں سے ہم انتقام لے کے چھوڑیں گے۔ تو یہ دنیا میں پریکٹیکل مثال کہ اللہ تعالیٰ کسی چھوٹے چھوٹے بچوں سے ان کی ماں کو چھین لیتا ہے، آپ کے اختیار میں ہو تو کسی کی ماں نہ چھینے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس نہ کریں۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کیا کرو، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کوئی اپنے جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا، یہ احساسات جذبات تو ہمارے ہیں۔ تو یہ کہانی ہے کہ جی وہ جی ماں اپنے بچے کو دوزخ میں نہیں پھینکے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ میں کیسے پھینکے گا؟ اگر یہ آپ کی بات مان لیجیے تو یہ ساری پریکٹیکل مثالیں یہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پھر پورا قرآن ہے، انبیاء کرام کی تعلیمات، قرآن پاک، کیا نعوذ باللہ یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے؟ نعوذ باللہ۔ اور اس کے اندر جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ سب کا سب وہ ویسے ہی جو ہے وہ دل لگی کے لیے بیان ہو رہا ہے، کوئی بھی پریکٹیکلی چیز اسٹیبلش نہیں ہونے والی ہے، ہونے والی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ان آیات کو سن کے وہ وہی مطلب لیا کرتے تھے جو بنتا ہے۔ ہم لوگ ان آیات کو سن کے وہ مطلب نہیں لیتے، اسی وجہ سے جو ہے وہ بغاوت کی زندگی کے اوپر ہم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے۔ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔